اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کا پچھلے ہم 2-3 ہفتوں سے مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر کہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھی ہے۔ اس کی پرانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر ذیشان حیدر جوادی کے نام سے پلے لسٹ ہے، اس میں باقی پچھلی پوری کتاب سن سکتے ہیں۔ فتح مبین 4 ہجری یا 5 ہجری میں جنگ احزاب کو فتح کرنے اور کل کفر کا خاتمہ کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اس لیے کہ مسلمان روز ہجرت سے خانہ کعبہ کی زیارت سے محروم ہو گئے تھے۔ انہیں ترک وطن کے ساتھ اس محرومی کا صدمہ کھایا جا رہا تھا اور وہ برابر اصرار کیا کرتے کہ آخر ہم لوگ اپنے وطن کب جائیں گے، ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کب نصیب ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر الہی کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ امر الہی آیا اور آپ عمرے کے ارادے سے 1400 انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینے سے نکل پڑے۔ ابھی کفار کے دل و دماغ سے خندق کی شکست کا خیال نکلنے نہیں پایا تھا کہ اس عظیم لشکر کے عازم مکہ ہونے کی خبر سن لی۔ سارے عالم کفر میں ایک ہلچل مچ گئی کہ مسلمانوں کے رسول اب مکے کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک عظیم لشکر ہے جس کے افراد مسلح ہیں اور ان کے ساتھ 70 اونٹ بھی ہیں۔ کفار مکہ نے فوراً حضور کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، لیکن آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، لہٰذا آپ نے فوراً راستہ تبدیل کر دیا، دوسرے راستے سے مکے کی طرف چل پڑے۔ دونوں لشکروں کا مقابلہ مقام حدیبیہ میں ہوا۔ آپ نے بنی زراعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ کفار کو مطمئن کرے کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں، ہم صرف خانہ خدا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جانور ذبح کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کفار کو اطمینان نہ ہوا۔ آپ نے کفار کی قابل اطمینان شخصیت عثمان بن عفان کو بھیج دیا۔ کفار مکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ ہماری برادری کا آدمی ہمارے دشمن کی وکالت کرنے آیا ہے، چنانچہ انہوں نے عثمان کو گرفتار کیا اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سخت ہیجان پیدا ہو گیا اور سرکار نے واقعے کی اہمیت کے اظہار کے لیے مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جنگ کے واسطے بیعت لینا شروع کر دی، جس کے بنا پر اسے بیعت شجرہ کہا جاتا ہے۔ پروردگار نے بھی مسلمانوں کے اس کردار کو پسند کیا، اس طرح کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب قائم ہو جائے گا۔ مسلمان اپنے دین و مذہب کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مسلمان اس عہد پر قائم نہ رہیں گے اور بیعت توڑ دیں گے تو ناراضگی کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کسی ایک عمل سے رضامندی ساری زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو بیعت لینے کے بعد آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو کفار کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ انہوں نے سہیل بن عمرو کو صلح کا پیغام دے کے بھیج دیا۔ سرکار نے اپنی بنیادی اصولوں کے تحت فوراً قبول کیا اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو صلح نامے کی کتابت کا کام سپرد کیا۔ کل تک یہی ہاتھ تلوار کے فاتح تھے تو آج قلم کا فاتح بھی اسی دست مبارک کو ہونا چاہیے۔ صلح نامے کی کتاب کا کام شروع ہوا اور سہیل نے رخنہ ڈالنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، فلاں شرط منظور کی جائے گی، فلاں شرط منظور نہیں کی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتوں کو نہایت فراخ دلی سے منظور کیا اور صلح نامہ کچھ اس شکل میں تیار ہوا: تیرے نام سے اے خدا، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور قریش کی ایک سرکردہ جماعت اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہوا ہے۔ موضوع صلح یہ ہے کہ دونوں فریق کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں، نہ کوئی تلوار نکالے گا، نہ گرفتار، ایک دوسرے کی برائی بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی محمد کے معاہدے میں داخل ہونا چاہے گا تو وہ بھی آزاد ہوگا، اور اگر کوئی قریش سے
معاہدہ کرنا چاہے گا تو وہ بھی آزاد۔ البتہ اگر قریش کا کوئی آدمی محمد کی طرف آ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن محمد کا کوئی آدمی قریش کی طرف چلا گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسلام مکے میں آزاد رہے گا اور کوئی کسی کے دین پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا، نہ کسی کو نوعی اذیت دے گا۔ محمد امسال واپس جائیں گے اور اگلے سال دوبارہ زیارت کعبہ کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ مسافروں کے عمومی اسلحے کے علاوہ کوئی اسلحہ لے کر نہیں آیا جائے گا۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی۔ لیکن مدت عدم قتال صرف 3 سال۔ مصالحت کے خاتمے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور قربان کر کے احرام تمام کر دیا، لیکن بہت سے مسلمان اصل معاہدے کی دفعات ہی سے مطمئن نہ تھے، تو احرام کے خاتمے کا کیا سوال پیدا؟ چنانچہ عمر بن الخطاب نے رسالت کے خلاف ہی تحریک شروع کر دی کہ خدا کا رسول کمزور اور بزدل نہیں ہو سکتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول خدا نہیں۔ لیکن صاحب ذوالفقار نے معاہدہ لکھا اور طرفین نے منظور کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے بخوشی قبول بھی کر لیا۔ اس طرح ایک جماعت کے اسلام کا بھی اظہار ہو گیا اور ایک جماعت کے عقیدے کا بھی بھرم کھل گیا۔ پروردگار عالم نے اس اقدام صلح کو فتح مبین کا نام دے دیا اور اس کو متعدد بنیادی اثرات و نتائج اور فوائد و مصالح کا بھی ذکر کیا۔ اس طرح واضح کر دیا کہ اسلام مسلمانوں کے جذبات کا پابند نہیں، وہ دین الہی ہے اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے احکام کا اتباع کرے۔ اپنی رائے کو مسلط کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اللہ اور رسول کا تابع و فرمان ہوتا ہے، رسالت میں شک آنے والا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے والا نہیں۔ ایسے موقع پہ صاحب ذوالفقار کا حوصلہ دیکھنے کے قابل تھا کہ بے پناہ طاقت و قوت رکھنے کے باوجود، کل کفر کا سر قلم کرنے کے بعد بھی ہر دفعہ صلح پر سر تسلیم خم کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ اسلام تسلیم ہے، انانیت اور جذبات نہیں۔ نتائج صلح۔ جب پروردگار نے اس کو فتح مبین کا نام دیا تو اس میں اسلام کی کامیابی کے اثرات یقیناً ہوں گے، چاہے مسلمان اس کا ادراک کر سکے یا نہ کر سکے۔ برا بن عازب تو یہاں تک کہتے تھے کہ فتح مکہ یقیناً ایک فتح ہے، لیکن بیعت رضوان خود بھی ایک فتح ہے، اور یہ بات بڑی حد تک قرین قیاس ہے کہ اتنی بڑی جماعت کو موت کے لیے آمادہ کر لینا اور ان سے اسلام کی پالیسیوں پر بیعت لے لینا ایک عظیم ترین کامیابی ہے کہ جس کے بعد کوئی بیعت توڑ دے گا تو اس کی حقیقت کا اظہار بھی ایک عظیم کامیابی ہے۔ اس صلح کے ذیل میں حسب ذیل امور پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کے فلسفہ صلح اور صلح کے فتح مبین ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں صلح تبدیلی حق بحق ہے، باطل کی بیعت یا اس سے رضامندی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر بسم اللہ کے بجائے بسمک اللہم منظور کر لیا تو اس لیے کہ وہ کلمہ بھی برحق ہے اور یہ کلمہ بھی۔ اسی طرح اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے محمد بن عبداللہ منظور کیا تو اس لیے کہ محمد رسول اللہ بھی ہیں اور ابن عبداللہ بھی ہیں، ورنہ کفار نے کسی حرف باطل کا مطالبہ کیا ہوتا تو اسلام کسی بھی قیمت پر صلح نہیں کرتا۔ حرف باطل پر صلح کے بارے میں اس کا واضح ترین موقف ہے لا اعبد ما تعبدون۔ اسلام نے 4 اقوام کے ساتھ صلح کی ہے، سب میں فتح مبین حاصل کی، حدیبیہ میں مشرکین سے، فدق میں یہودیوں سے، مباہلے میں عیسائیوں سے، اور بعد رسول امام حسن علیہ السلام کے ذریعے منافقین سے صلح۔ خندق کے موقع پہ مسلمانوں نے عمروں کی طاقت کا اظہار کر کے جنگ کو روکنا چاہا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا اور حدیبیہ میں مسلمانوں نے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا اور حضور نے صلح کی۔ اس طرح اس حقیقت کا اظہار کر دیا کہ اسلام میں اصحاب کی کوئی اوقات نہیں، نہ ان کی کوئی فکر اسلامی مزاج کے مطابق ہوتی ہے کہ انہیں سرکار کے مشیر کا درجہ دیا جا سکے۔ کفار نے اگلے سال مکہ خالی کرنے اور اسلامی تبلیغ کے آزاد رہنے کا اقرار کر کے اسلام کی حقانیت کا بھی اقرار کیا، اپنے مفسد ہونے کا بھی اعتراف کیا، اور یہ بھی ایک فتح مبین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی تخلیہ کی شرط کر کے واضح کیا کہ اسلام علاقے کا تخلیہ بھی صلح کے ذریعے کرا لیتا ہے اور ہر مسئلے میں جنگ کا محتاج نہیں۔ عمرۃ القضاء میں سرکار نے مکے کو باطل خداؤں سے بندوں کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد
جب فتح مکہ میں آئے تو باطل خداؤں سے خانہ خدا کو بھی آزاد کیا۔ اسلام کے جملے مارکہ ایک مولائے کائنات علیہ السلام کے دست مبارک سے انجام پائے۔ خندق میں کل کفر کا خاتمہ علی علیہ السلام کی تلوار نے کیا۔ خیبر میں مرہب و عنتر کا قتل علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ حدیبیہ میں صلح نامہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں لکھا گیا۔ عمرۃ القضاء میں مکے کی تخلیہ کا کام علی علیہ السلام کے ہاتھوں انجام ہوا۔ فتح مکہ میں بت شکنی کا کام علی علیہ السلام نے انجام دیا، جو اس امر کی دلیل ہے کہ اسلام کی کوئی فتح علی علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں، اور تاریخ اسلام سے اسلام کو نکال دیا جائے تو اسلام میں ذلت، رسوائی، ہزیمت، فرار، بزدلی، کج بحثی، شرک و نفاق اور ریب و شک کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسلام کی آبرو بچانی ہے تو مولا علی علیہ السلام کی خدمات کا اعتراف کرنا ہوگا اور انہیں فہرست اسلام میں سر فہرست رکھنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کی ایک فتح یہ بھی ہے کہ سرکار نے تبلیغ اسلام کو آزاد کرا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر افراد گزشتہ 6 سال کی مدت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے زیادہ افراد صلح حدیبیہ سے مکہ فتح کے درمیان مسلمان ہو گئے، اور صلح حدیبیہ نے قبول اسلام کا دروازہ پارٹوں پارٹ کھول دیا اور لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اسلام نے بدر و احد، خندق و خیبر کو اپنی فتح قرار دیا، لیکن حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا کہ اسلام تلوار کی فتح کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو اہمیت صلح کی فتح کو حاصل ہے۔ کہ صلح کی فتح میں طاقت کام نہیں کرتی، اصول کام کرتے ہیں۔ اسلام اصول کا مذہب ہے، طاقت کا مذہب نہیں۔ واضح رہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کہ جس کی دفعات مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، اگر اسے فتح مبین کہا جا سکتا، کسی اعتبار سے بزدلی یا ذلت کا نام نہیں دیا جا سکتا، تو امام حسن علیہ السلام کی صلح تو بظاہر اس سے زیادہ فاتحانہ تھی۔ یہ حاکم شام نے سادہ کاغذ دے دیا اور صلح امام حسن علیہ السلام کے شرائط پر ہوئی تھی، حاکم شام کی شرائط پر نہیں، اور وقت نظر یہ دیکھا جائے تو اس کا نام فقط صلح ہے، ورنہ در حقیقت امام حسن علیہ السلام کے دست حق پرست پر حاکم شام کی بیعت اور کچھ نہیں۔ یعنی جو کام صفین میں مولائے کائنات علیہ السلام کی تلوار نہ کر سکی، وہ کام امام حسن علیہ السلام کے قلم نے انجام دیا، اور واضح کر دیا کہ بابا کا قلم حدیبیہ میں چلے یا میرا قلم صلح معاویہ میں چلے، دونوں کی فتح فتح مبین ہوتی ہے۔ اسلام قلم کا مذہب ہے، تلوار کا مذہب نہیں۔ اس نے قلم کا سورہ اتارا ہے، تلوار کا نہیں، اور شاید یہی وجہ کہ اس نے عالم کی روشنائی کو شہید کے خون سے بہتر قرار دیا ہے کہ قلم کے اثرات تلوار کے مقابلے میں زیادہ دیرپا ہوتے ہیں۔ جنگ خیبر۔ خیبر یہودیوں کا ایک مرکزی علاقہ تھا کہ جس کا فاصلہ مدینے سے تقریباً 175 کلومیٹر تھا۔ وہاں یہودیوں کی تقریباً 20,000 کی آبادی اور 7 بڑے بڑے مضبوط اور مستحکم قلعے بنے ہوئے تھے۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آبادی کے اندر آباد تھی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو آپ نے چاہا کہ مدینے کے تمام باشندے امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور کسی طرح کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ اگرچہ مشرکین یا یہودی اس جدید دین کو برداشت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ آپ نے سب کو جمع کر کے ایک عہد نامہ تیار کیا جس میں بقائے باہمی کے جملہ اصول درج کیے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اندر کوئی جھگڑا نہ ہوگا اور باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب مل کے دفاع کریں گے۔ ادھر مشرکین مکہ نے اسلام سے جنگ کا آغاز کیا، لیکن پہلا معرکہ مقام بدر میں ہوا جو مدینے سے 75 کلومیٹر دور، لہٰذا اہل مدینہ پہ بظاہر دفاع کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ قدرت کا یہ انتظام کہ اس کے بعد جب مشرکین نے بدر کی شکست کے انتقام کا پروگرام بنایا تو مقام احد تک آ گئے، اور اب وقت تھا کہ مدینے کے تمام باشندے مل کر شہر کا دفاع کرتے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقابلہ بھی شہر کے باہر کیا۔ اسلام و کفر کا تیسرا معرکہ شہر کے اندر ہوا۔ اس کا راز یہ تھا کہ مقامی یہودیوں نے مشرکین سے سازش کر لی کہ تم باہر سے آ کے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری حمایت کریں گے۔ سرکار نے خندق کھدوا کر اس سازش کو بھی ناکام بنایا، لیکن یہودیوں کی حرکت واضح ہو گئی، اور کل ایمان کے ہاتھوں کل کفر کے خاتمے نے واضح کر دیا کہ اب یہودیوں کا
مدینے میں رہنا آسان نہیں۔ اب مسلمان عہد شکنی کی سزا بھی دیں گے اور مشرکین کے ساتھ سازش کرنے کا انتقام بھی لیں گے۔ چنانچہ ایک بڑی جماعت بھاگ کر خیبر کے یہودیوں سے مل گئی۔ خیبر کے جوار میں بنی غطفان کی آبادی تھی۔ ان لوگوں نے ان سے بھی طے کر لیا کہ اب ہم لوگ سب مل کے مدینے پر حملہ کریں گے، اس طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نئی سازش کی اطلاع ملی تو آپ نے نہایت ہی رازدارانہ انداز سے لشکر تیار کر کے راتوں رات سفر کیا۔ قافلے کا رخ غطفان کی طرف تھا۔ ان لوگوں نے خیال کیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، چنانچہ دفاعی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور گویا قلعہ بند ہو گئے۔ سرکار نے اچانک قافلے کا رخ موڑ دیا اور خیبر کا رخ کر دیا۔ اب غطفان کے پاس اتنی سکت اور گنجائش نہیں رہ گئی کہ خیبر کی امداد کے لیے نکل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر تک پہنچنے کے بعد قلعے کے محاصرے کا حکم دیا۔ خیبر کے مختلف قلعے مختلف حیثیت کے تھے، بعض میں غذا کا اسٹاک تھا، بعض میں اسلحہ تھا، بعض میں بڑے بڑے بہادروں کا جھمگھٹ۔ حضور نے سب سے بڑے قلعے نائم پر حملہ کیا اور ایک محمود بن مسلمہ کی شہادت اور 50 انصار کے زخمی ہونے کے زیر اثر قلعے کو فتح کر لیا اور یہودیوں میں ہراس پھیل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا، جہاں سے صفیہ بن حی بن اخطب کو قیدی بنایا، جنہیں اسلامی مصالح کے تحت زوجہ رسول بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ خیبر کے دو عظیم قلعے جنگجو سپاہیوں کا مرکز تھے، سلالم اور وطی۔ ان کی فتح کا کام آسان نہیں تھا، چنانچہ آپ نے پہلے ابو بکر کو علم لشکر دیا اور ان کے فرار نے کفار کے حوصلے بلند کر دیے، جس کے نتیجے میں دوسرے دن عمر کو بھی فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ اب کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار غیر فرار ہوگا اور خدا اور رسول کا محب ہوگا۔ اس اعلان میں گزشتہ شوق علمداری رکھنے والوں پر کھلی تنقید بھی تھی، یہودیوں کے لیے کھلا چیلنج بھی تھا کہ ابھی اسلام کے پاس وہ مرد کرار بھی موجود ہے کہ جو میدان کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرے دن قوم نے اپنے قد و قامت کا فائدہ اٹھانا چاہا اور حضرت علی علیہ السلام آشوب چشم کی بنا پر نہ آ سکے، لیکن حضور نے انہیں طلب کر کے لعاب دہن سے آشوب چشم کا علاج کر کے علم لشکر دے کر بھیجا۔ مرہب نے اپنے بھائی حارث کو مقابلے پر بھیجا۔ جب لمحوں میں اس کا خاتمہ ہوا تو غیظ و غضب میں خود نکلا اور نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام نے ایسی تلوار ماری کہ خود سے لے کر کمر تک جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دوران جنگ سپر کے گر جانے سے در خیبر کو اکھاڑ کر سپر بنا لیا اور بعد میں اسی کو پل بنا کر لشکر اسلام کو قلعے میں اتار دیا، جبکہ وہ دروازہ لمبائی میں 4 گز اور چوڑائی میں 2 گز کا تھا۔ خیبر کے کل معرکے میں 20 مسلمان مجاہدین کام آئے، جبکہ یہودیوں کے مقتولین میں 94 افراد کے نام تاریخ میں درج ہیں۔ ادھر ہجرت حبشہ کی قیادت کرنے والے جناب جعفر بن ابو طالب حبشہ سے واپس مدینے پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور خیبر کی مہم پر گئے ہوئے ہیں، چنانچہ فوراً خیبر کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت پہنچے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے خیبر فتح کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کے جعفر کا استقبال کیا اور فرمایا کہ میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، جعفر کی واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ بہرحال دونوں ہی اولاد ابو طالب علیہ السلام کے کارنامے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو فتح خیبر کے انعام میں مرد میدان، کرار غیر فرار، محب خدا و رسول کا لقب دیا اور جعفر کو فتح حبشہ کے انعام میں نماز جعفر طیار تعلیم کی کہ جو تریاق اعظم کی حیثیت رکھتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فتح خیبر کا راز یوں بیان کیا کہ یہ کام بشری طاقت کا نہیں، اس میں الہی طاقت اور رضائے الہی پر مطمئن نفس کام کر رہا تھا، ورنہ خیبر اور آپ کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے، اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ عنقریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر امر کی ہدایت کر دے گا۔ آیہ مبارکہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جو ایک مکی سورہ ہے اور اس کی یہ آیت بہرحال مکے میں نازل ہوئی، اگرچہ بعض دیگر آیات کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے ہجرت سے پہلے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ آئندہ کل کے لیے کوئی بات انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں۔ لیکن حیرت انگیز امر یہ کہ خیبر کا معرکہ ہجرت کے تقریباً 7 سال بعد ہوا، اور اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں کل علم دوں گا، اور پھر انشاءاللہ نہیں کہا، اور قدرت نے بھی کوئی تنبیہ نہیں کی۔ سورہ کہف میں یہ ہدایت بھی تھی کہ اگر کوئی انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے تب کہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اولاً تو سہو و نسیان کا امکان نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تھا تو کم از کم بعد کی تاریخ میں کہیں انشاءاللہ کا ذکر ہوتا، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ اور یہ امر اس کی دلیل ہے کہ خیبر میں علم دینے کا کام اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں انجام پایا تھا، لیکن یہ کام دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا کہ انہیں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہوتی، بلکہ یہ براہ راست خدائی کام تھا کہ جو پیغمبر کے ہاتھوں انجام پا رہا تھا۔ اس لیے علمدار کے اوصاف میں اس امر کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک خدا اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ میں علی علیہ السلام کا قلم صلح تو چلا تو پروردگار نے فتح کو اپنی طرف منسوب کیا، خیبر میں علی علیہ السلام کی تلوار چلی تو بھی خدا نے فتح کی نسبت اپنی ہی طرف قائم رکھی۔ خیبر کی تاریخ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے میں 3 طرح کے افراد آباد تھے: مشرکین، یہودی اور مسلمان۔ اوس و خزرج کے 2 بڑے قبیلے تھے جن میں 120 سال سے جنگ چل رہی تھی۔ پھر مہاجرین کے آتے ہی مواطن اور مہاجر کا مسئلہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کر کے اوس و خزرج اور انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا اور ایک عظیم اختلاف ختم ہوا۔ لیکن اس کے بعد یہودیوں نے مشرکین سے اتحاد کیا اور اسلام کو فنا کرنے کی سازش تیار کر لی، جس کا مشترکہ معرکہ جنگ خندق میں پیش آیا۔ اسلام کے پاس علی علیہ السلام جیسا مجاہد موجود تھا، لہٰذا اس نے کل کفر سے مقابلہ کر لیا، اور مسلمانوں کی عمر بن عبدود کی طرح مدح سرائی کے باوجود امام علی علیہ السلام پر کوئی دہشت طاری نہیں ہوئی، اور انہوں نے کل کفر کا سر قلم کر دیا۔ خندق کی شکست کے بعد یہ طے ہوا کہ اب حملہ خیبر سے کیا جائے گا، اور مدینے کے مشرکین اور منافقین یہودیوں کا ساتھ دیں گے، لہٰذا سرکار نے پہلے ہی پیش قدمی فرمائی اور 1200 پیدل اور 200 سوار لے کر 7 سفر کو روانہ ہو گئے۔ خیبر تک پہنچ کر مسلمانوں نے یہودیوں کا محاصرہ کیا، لیکن قلعے کو فتح نہ کر سکے، برابر شکست کھا کے واپس آتے رہے، یہاں تک کہ لشکر سردار کو بزدل کہتا تھا اور سردار لشکر کو، جس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں مولائے کائنات علیہ السلام نے میدان جنگ میں قدم جما کے مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے خیبر کو فتح کر لیا۔ سرکار کا اعلان 23 رجب کو ہوا تھا اور مسلمانوں کی ہزیمت 22 رجب کو تھی، جس کے بعد تاریخ ایک تاریخ ساز تاریخ بن گئی۔ مرحب نام حیدر سن کر واپس جا رہا تھا، لیکن شیطان نے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور بالآخر قتل ہو گیا، جو اس امر کی علامت ہے کہ شیطان اپنوں کے کام بھی نہیں آتا اور عین وقت پہ دھوکہ دیتا ہے۔ خیبر کی فتح کو مولائے کائنات نے قوت ربانیہ کا اثر قرار دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہودیوں سے مقابلہ اسلحہ اور لشکر کے زور پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ربانی قوت سے ہوتا ہے۔ خیبر سے واپسی پہ رد شمس کا واقعہ پیش آیا تاکہ یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وسیع موسیٰ یوشع کے لیے نور آفتاب واپس آ سکتا ہے تو وسیع پیغمبر اسلام کے لیے بھی سورج پلٹ سکتا ہے۔ مسلمانوں میں جشن فتح خیبر کا رواج ہوتا تو حوصلے بلند کرتے، یہودیوں کی غلامی کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن ایک حیدر کرار علیہ السلام سے انحراف کی سزا نسلوں میں بھگت رہے ہیں۔ آیت نجوہ۔ نجوہ وہ رازدارانہ گفتگو ہے جو لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے مخاطب
بزرگ افراد بھی ہو سکتے ہیں اور برابر والے بھی۔ یہی گفتگو جب پروردگار کی بارگاہ میں کی جاتی ہے تو اسے مناجات کا نام دیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مناجات کرنے والا کس قدر معرفت پروردگار رکھتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں اپنے کو کس طرح پیش کرتا ہے۔ عوام الناس کے سامنے گفتگو کرنے سے انسان کی منزل معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس موقع پر بہرحال انسان کو اپنی بزرگی کا احساس رہتا ہے یا اس بزرگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور لوگ یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ شخص پروردگار کی بارگاہ میں اپنے کو کس قدر حقیر و فقیر سمجھتا ہے اور اس کی عظمت کا احساس رکھتا ہے۔ روایات میں باہمی نجوے کے بہت سے آداب وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کسی مقام پر 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 افراد کو آپس میں نجوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے کے ذہن میں بدظنی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اسے اپنی توہین کا بھی احساس ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمانوں میں ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے سرکار سے رازدارانہ گفتگو کیا کرتے اور اکثر اوقات حضور کا وقت ضائع کرتے، جس کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی کہ اے ایمان والوں، رسول سے راز کی باتیں کرنا ہے تو پہلے صدقے دے کر آؤ، اس میں بھلائی اور پاکیزگی یہ نفس کا سامان ہے۔ جس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی اور غرباؤں نے بربنائے غربت اور عمرہ بربنائے بخل صدقہ دینے سے انکار کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بیٹھے رہ گئے، جس کے بارے میں دوسری آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تم سب کے نفس کو دیکھ لیا، اب اس حکم کو منسوخ کیے دیتے ہیں کہ تم بغیر صدقے بھی حاضری دے سکتے ہو۔ اس درمیان آیہ کریمہ پر صرف امیر المومنین علیہ السلام نے عمل کیا اور فرمایا کہ میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اسے 10 درہم میں تبدیل کیا اور ہر مرتبہ 1 درہم دے کر حاضری دیتا، یہاں تک کہ حکم آیت منسوخ ہو گئی اور میرے علاوہ کوئی عمل کرنے والا نہ پیدا ہوا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس مقام پر فخر الدین رازی نے یہ نوٹ لگا دیا کہ صدقہ دینے میں غریبوں کے دل دکھانے کی بات تھی اور امیروں کو چڑھانے کا مسئلہ، لہٰذا مناسب یہی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام بھی عمل نہ کرتے اور مناجات کی آیت یوں ہی منسوخ ہو جاتی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور نہ اس میں کوئی حسن کا پہلو، لیکن حسن اتفاق کہ دوسرے عالم سنت نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں اس نوٹ پہ تبصرہ کیا کہ اس کلام سے صاف تعصب کی بو آتی ہے، اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی کسی افضلیت کا اقرار نہ کریں، اور یہ کیوں ممکن نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ بھی ہو جس میں ان کا مرتبہ تمام صحابہ کرام سے افضل اور برتر ہو۔ فخر رازی کے دونوں اعتراضات یوں بھی محمل ہیں کہ غربا کے دل دکھانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صدقہ انہی کی جیب میں جا رہا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نذرانہ نہیں تھا کہ حضور اسے لے کر رکھ لیتے اور فقراء و مساکین منہ دیکھتے رہتے۔ یہ تو ابتدا سے صدقہ تھا جسے فقراء ہی کو ملنا تھا، ان کے لیے بھی امکان تھا کہ اس صدقے کو لے کر دوسرے فقیر کو دے دیتے اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ عمرہ کی دل شکنی کا بھی کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے 10 مرتبہ حاضری دی اور آیت کا حکم تا دیر باقی رہا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ غنی حضرات صدقہ دے کے اس طرح، اور اگر یہ طے ہو جائے کہ کسی بدنصیب کی دل شکنی ہو ہی رہی تھی تو کیا نالائق افراد کی دل شکنی کی بنیاد پر حکم شریعت پر عمل نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے تو ہر غریب آدمی کو نماز روزہ بھی ترک کر دینا چاہیے کہ جن امیروں کو نماز کی فرصت اور روزوں کی طاقت نہیں ہے ان کی دل شکنی ہو رہی ہے۔ ایسا تو اسلام میں کوئی قانون نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے مسلسل نجوہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے اوقات بھی آئے کہ جب کوئی دوسرا نہیں تھا، اور وہ اوقات رازدارانہ گفتگو کے ساتھ خاموشی کے نہیں تھے، جن کے بعد یہ بات بیانگ دہل کہی جا سکتی ہے کہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی راز کا علم ہو یا نہ ہو، حضرت علی علیہ السلام کے پاس بہرحال ایسے اسرار موجود ہیں کہ جن کا علم ان کے علاوہ کسی کو نہیں، لہٰذا امت میں کوئی شخص اسرار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن حضرت علی علیہ السلام سارے عالم صحابیت کو چیلنج کر سکتے ہیں۔
علامہ مفتی محمد عباس نے اپنی کتاب روائے القرآن میں صفحہ 591 میں ان سوالات کو بھی نقل کیا کہ جو مختلف رازدارانہ اجتماعات میں مولائے کائنات علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، جنہیں خود حضرت نے اپنے فضائل و امتیازات میں شمار کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے حسب ذیل سوال کیے اور آپ نے یہ جواب عنایت فرمائے۔ پہلا، وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید پروردگار اور شہادت لا الہ الا اللہ۔ دوسرا، فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ خدا کی دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو اس سے بالا تر فساد کیا ہوگا۔ تیسرا، حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، ایمان اور وہ ولایت جس کا سلسلہ تم تک پہنچے۔ چوتھا، ہیلا کیا ہے؟ فرمایا ہیلے کو ترک کر دینا۔ ہر ہیلے سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان بہانہ بازی کو نظر انداز کر کے حقائق پر عمل کرے۔ پانچواں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا خدا اور رسول کی اطاعت۔ چھٹا، کہ خدا سے کیسے دعا کی جائے؟ تو فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ ساتواں، خدا سے کیا مانگا جائے؟ فرمایا عافیت۔ آٹھواں، نجات کے لیے کیا کام کیا جائے؟ فرمایا مال حلال کھایا جائے اور سچی بات کی جائے۔ نواں، سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ دسواں، راحت کیا ہے؟ فرمایا لقائے پروردگار۔ یہ سب سوال و جواب پر غور کیا جائے تو ایک مکمل نظام حیات سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کی بنیاد ذمہ داری یہ ہے کہ پروردگار کے عہد بندگی کی وفا کرے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ فساد سے اجتناب کرے، حق کا اتباع کرے، بہانہ بازی سے الگ رہے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے، خدا سے صدق و یقین کے ساتھ دعا کرے، عافیت کا سامان کرے، نجات کے لیے کام کرے، خوشی کا بندوبست کرے اور یہ خیال رکھے کہ مومن کی خوشی جنت ضرور ہے لیکن اصل راحت جنت نہیں ہے بلکہ لقائے پروردگار ہے۔ مجرمین فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ مرتب ہوا تھا اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ تمام قبائل طرفین کے ساتھ معاہدہ کرنے میں آزاد ہیں اور ہر فریق کو اپنے حلیف کو مکمل امداد دینے کا اختیار۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کے قدیمی حریف بنی کنانہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ سرکار کے معاہدے میں 10 سال کی مدت تھی اور ہر طرح کے دفاع کا 2 سال تک یہ معاہدہ مکمل طور پر برقرار رہا اور اس کے نتیجے میں سرکار نے امرۃ القضاء انجام دے لیا۔ لیکن اس کے بعد جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں جب آپ نے 3000 کا لشکر روم والوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور اس کے تینوں سردار قتل کر دیے گئے تو مشرکین مکہ نے محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور یہ بالکل بے بس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ معاہدہ توڑنے کا ارادہ کیا اور بنی کنانہ کو خفیہ طور پر اسلحہ سپلائی کر کے بنی خزاعہ پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی اور بالآخر یہ کام ہو گیا۔ بنی خزاعہ کے بہت سے افراد قتل کر دیے گئے اور بعض رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے حرم خدا میں داخل ہو گئے اور بدیل بن وقار کے گھر میں پناہ لے لی جس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور ان کی عمر تقریباً 97 سال کی تھی۔ اس کے بعد عمرو بن سالم کو نامہ بر بنا کر مدینے بھیج دیا تاکہ سرکار کو اس حادثہ اور عہد شکنی کی اطلاع پہنچا دے۔ اس نے مدینے پہنچ کر اشعار کے ذریعے اپنی قوم کا مرثیہ پڑھا، سرکار سے فریاد کی جس کے نتیجے میں آپ نے نصرت کا وعدہ کیا۔ بنی خزاعہ نے مدیل بن ورقہ کو بھی احتیاطاً سرکار کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے بھی مظالم کی تصدیق کر دی۔ ادھر قریش کو بھی اپنی حماقت کا احساس ہوا اور ابو سفیان کو قاصد بنا کے بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ صلح کی تجدید کرے اور ہونے والے واقعات کو نظر انداز کرنے کا مطالبہ کرے۔ ابو سفیان تیز رفتاری سے روانہ ہوا کہ بنی خزاعہ سے پہلے مدینہ پہنچ جائے لیکن راستے میں بدیل کو آتے دیکھ لیا۔ ان سے پوچھا کہ مدینے سے آ رہے ہو؟ انہوں نے توریہ کیا لیکن ابو سفیان کو شبہ ہو گیا۔ اس نے میگنیوں کو توڑ کر مدینے کی غزہ کے اثرات کو دیکھ لیا اور یقین کر لیا کہ بدیل سرکار سے مل کر واپس آ رہے ہیں۔ بہرحال مدینے پہنچ کے ابو سفیان نے خانہ رسول میں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کرنا چاہی جو شوہر کے ہجرت حبشہ میں عیسائی ہو جانے یا مر جانے کی بنا پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ چکی تھی۔
انہوں نے باپ کو رسول کے بستر سے یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ تو مشرک اور نجس ہے اور یہ رسول کا بستر ہے۔ ابو سفیان نے حیرت زدہ ہو کر اس بد اخلاقی کا شکوہ کیا تو حبیبہ نے کہا کہ پروردگار نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور تو ابھی تک پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، بے حد شرم کی بات ہے۔ ابو سفیان ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل آیا، بعض صحابہ کے ذریعے رسول تک پہنچنا چاہا۔ جب سب نے معذرت کی تو حضرت علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو واسطہ بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ تو مکے میں مسلمانوں کے لیے امان کا اعلان کر دے، شاید اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ کم ہو جائے۔ اس نے اعلان کیا اور مکہ چلا آیا۔ یہاں آ کر قصہ بیان کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا رسول سے بھی کوئی بات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ احمق، تجھے علی علیہ السلام نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اور تجھے ہوش بھی نہیں۔ اب قریش نے میٹنگ کر کے دوسرا راستہ نکالنا شروع کیا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لیے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور پروردگار سے دعا کی کہ کسی کو اس تیاری کی اطلاع نہ ہو۔ اس لشکر کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مہاجرین 700 مجاہدین، 300 گھوڑے، 3 پرچم، انصاروں کے 4,000 مجاہدین، 700 گھوڑے اور متعدد پرچم، قبیلہ مزینہ کے 1000 سپاہی، 1000 گھوڑے، 100 زرہ اور 2 پرچم، قبیلہ مہینہ 800 سپاہی، 80 گھوڑے، 4 پرچم، قبیلہ بنی کعب 500 سپاہی، 3 پرچم اور ان کے علاوہ قبیلہ غفار، شجع اور بنی سلیم کے افراد بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل رازداری کے باوجود آپ کے ایک صحابی حاتب نے آپ کی تیاری کی اطلاع کفار قریش کو کر دی اور سارہ نامی ایک عورت کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ادھر وحی پروردگار نے آپ کو اس راز سے باخبر کیا اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام، مقداد اور زبیر کو اس عورت کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ان حضرات نے راستے میں ہی اسے روکا۔ اس نے ایسی قسمیں کھائیں کہ زبیر مطمئن ہو گئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نہیں فرما سکتے، اور یہ کہہ کے تلوار کھینچ لی، جس کے بعد عورت نے سر کے جوڑے سے پرچہ نکال کر دیا اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے مجمع اصحاب میں راز کو فاش کیا تو حاتب نے جرم کا اقرار کیا اور معذرت کی کہ میرے گھر والے مکے میں اذیت کا شکار تھے، تو میں نے چاہا کہ کفار پر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ لوگ مصائب سے محفوظ ہو جائیں۔ عذر غیر معقول تھا، لیکن اسلام معافی کے قانون میں ہمیشہ فراخ دلی سے کام لیتا ہے، لہٰذا سرکار نے صحابیت کے عمومی کردار کا بھی اظہار کیا اور حاتب کو معاف بھی کر دیا۔ 10 رمضان 8 ہجری کو بنی غفار کے ایک شخص کو مدینے کا ذمہ دار بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آبادی سے باہر نکل کر آپ نے روزہ توڑ دیا، لیکن یہاں بھی بعض اصحاب نے آپ سے اختلاف کیا اور افطار نہ کیا تو آپ نے انہیں عاصی اور نافرمان کے لقب سے یاد فرمایا۔ ادھر ہجرت کے بعد بعض مصالح کی بنا پر عباس بن عبد الملک مکے میں رہ گئے تاکہ وہاں کے حالات سے باخبر کرتے رہیں، اور جب کام مکمل ہو گیا تو مدینہ کا رخ کیا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آ رہا تھا، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی تو پھر دوبارہ حضور کے ساتھ ہی آ گئے۔ آپ مکمل رازداری سے سفر کرتے ہوئے مکے کے قریب پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈال کر اپنی ہیبت و جلالت کا اظہار کیا تو ابو سفیان وغیرہ ضیافت حال کے لیے نکل آئے۔ عباس نے بڑھ کر ابو سفیان کی ہیبت اسلام سے باخبر کیا اور امان دلانے کے وعدے پر اپنے خچر پر سفار کیا۔ حضرت عمر نے دیکھ کر قتل کا مشورہ دیا، لیکن عباس امان کا حوالہ دے کے حضور کے پاس لے آئے۔ آپ نے صبح کے وقت حاضری کا حکم دے دیا اور صبح کو عباس دوبارہ لے کر آئے تو فرمایا، ابو سفیان، تجھے توحید خدا کا یقین آیا یا نہیں؟ تو اس نے کہا، بے شک کوئی دوسرا خدا ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ فرمایا، رسالت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا، اس میں بھی ابھی شک ہے۔ عباس نے فوراً بات کاٹی اور کہا، ظالم، جان کی فکر کر۔ ابو سفیان نے صورتحال کا رخ دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اس طرح ایک بڑی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ پھر عباس نے سفارش کی کہ ابو سفیان لالچی ہے، اسے اسلام کی کوئی قیمت دے دیجیے۔ آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اسلحہ رکھ دے اس کے لیے بھی امان، اور جو مسجد میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان،
تاکہ ابو سفیان خوش بھی ہو جائے اور یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ آج کے 9 مسلم خانہ خدا کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں یا ابھی بھی ابو سفیان ہی کی پناہ میں۔ اس کے بعد آپ نے عباس کا حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے محاصرے میں رکھیں اور اسے شوکت اسلام کا مشاہدہ کرائیں۔ مسلمانوں کے لشکر گزرنے لگے اور ابو سفیان کا دم نکلنے لگا، یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم 5000 سپاہیوں کے حلقے ناقہ قصوہ پر سوار ہو کے گزرے تو ابو سفیان بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا، عباس، تمہارے بھتیجے کا ملک کس قدر ترقی کر گیا ہے؟ تو عباس نے کہا، بدبخت، یہ ملک نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر دیوار کعبہ پہ نصب تمام بتوں کو گرایا۔ بعض بتوں کو گرانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ بلند کیا۔ انہوں نے ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کی خدائی کو خاک میں ملا دیا۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر آپ نے شکر کا سجدہ کیا اور در کعبہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کہ پروردگار نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اس موقع پہ آپ نے طواف اپنے ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر کیا اور برابر تکبیر کی آواز فضا میں گونجتی رہی۔ اسی موقع پہ آپ نے کفار کے مجمع سے خطاب کر کے فرمایا کہ مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ سب نے کہا، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے سوائے خیر کے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جس کے بعد آپ نے طلقہ کا خطاب دیکھے عام معافی کا اعلان کیا اور بلال نے بام کعبہ پہ اذان کی آواز بلند کی۔ اس موقع پہ سرکار نے مسجد الحرام میں ایک تاریخی خطبہ بھی ارشاد کیا جس میں حسب ذیل حقائق کا اعلان تھا۔ ایھا الناس، اللہ نے جاہلیت کی نخوت اور آباء و اجداد پر تفاخر کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ تم سب آدم سے ہو اور آدم خاک سے بنے تھے۔ بہترین بندے خدا بندے متقی و پرہیزگار۔ انسان کی 2 ہی قسمیں ہیں، متقی جو خدا کی بارگاہ میں محترم ہے، فاسق و فاجر جس کی کوئی عزت نہیں۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور سب مل کر ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجرمین کا انجام۔ یوں تو سرکار نے مجرمین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن 10 افراد ایسے تھے جن کے بارے میں اعلان کیا کہ ان کا قتل بہرحال ضروری ہے، چاہے غلاف کعبہ ہی سے کیوں نہ وابستہ ہو جائیں۔ ان افرادوں میں اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود، عبداللہ بن ابی سراح، مقیس بن حبابہ، حویرث بن نفیل، عبداللہ بن قتل، صفوان بن امیہ، وحشی بن حرب کے جو قاتل جناب حمزہ تھا، عبداللہ بن زبعری اور حارث بن طلالہ۔ اس کے علاوہ 4 عورتیں بھی تھیں، ہند بن عتبہ، سارہ، قریبہ، فرشنہ۔ عمومی معافی کے مقابلے میں ان افراد کے قتل کا حکم اس بات کی علامت کہ اسلام اپنے مجرمین کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جن کے جرائم کا تعلق دوسرے بندگان خدا سے ہے انہیں کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ابو طالب اور عظمت کردار کی 4 دیواری۔ اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پوری تاریخ اسلام کی 14 صدیوں میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملتا جس کو اس قدر عظمتیں نصیب ہوں جو جناب ابو طالب کو نصیب ہوئی، اور جن عظمتوں نے ابو طالب علیہ السلام کو اس منزل پر پہنچایا جہاں تک عام مسلمانوں کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذاتی مجاہدت خدمات ایک طرف، ان کا اعتراف تو مرنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ فرما رہے تھے کہ چچا، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے بچپنے میں پالا، کفار کے شر سے بچایا، اور مسلمان تاریخ میں ابھی تک ان کی خدمات کا انکار نہیں کر سکتی۔ ان ساری خدمات کے علاوہ پروردگار نے انہیں یہ شرف دیا کہ انہیں عصمت و عظمت کی 4 دیواری میں ساکن بنا دیا۔ ان کے چاروں طرف عظمت کردار کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر کردار دشمن کی زبان کھولنے سے روک رہا ہے۔ ایمان ابو طالب کی راہ میں سد سکندری بنا ہوا ہے جسے توڑنے کی مجال کسی کلمہ گو اور مسلمان میں نہیں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی کہ جن کی آغوش تربیت میں انہوں نے تربیت پائی، جنہوں نے وقت آخر ابو طالب علیہ السلام کو پیغمبر کی تربیت اور نگہداشت کا ذمہ دار کیا، ان کے ایمانی کردار کا یہ عالم کہ جب مکے میں خانہ کعبہ کا بچانے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ کا گھر ابرہہ کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا تو عبد المطلب ہی تھے جنہوں نے ابرہہ کا سامنا کیا اور صاف لفظوں میں اعلان کیا
کہ یہ گھر لاوارث نہیں، اس کا ایک مالک ہے، اور مالک بھی غافل و بے خبر یا بے کس و مجبور نہیں، بلکہ عنقریب وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ جس کے بعد ابابیل کے لشکر نے آ کر ابرہہ کی فوج کا خاتمہ کیا، اور عبد المطلب کی صداقت بیان اور عظمت کردار کھل کے سامنے آ گئی۔ فاطمہ بنت اسد۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کردار کی چہار دیواری میں ایک دیوار جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار ہے، جن کی عظمت اور دیانت و امانت کا اقرار ساری اسلامی دنیا نے کیا، اور آپ کے وہ فقرات آج بھی زینت تاریخ ہیں جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کہے کہ خدایا، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے تمام رسولوں صحیفوں پر ایمان رکھتی ہوں، تجھے اس گھر کا اور اس کے معمار کا واسطہ کہ اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ اور انہی فقرات کی بنا پہ سارا عالم اسلام ان کے اسلام و ایمان کا اعتراف رکھتا ہے۔ کوئی اس موضوع پر بحث نہیں کرتا، جبکہ اسلام کا مسلمہ ہے کہ اسلام و کفر میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر رشتہ ہو گیا ہے اور بعد میں عورت مسلمان ہو جائے تو رشتہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا مسلمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ اشارہ نہیں کیا کہ فاطمہ بنت اسد مومنہ ہیں یا ایمان لا چکی ہیں، لہٰذا ان کے رشتے کو ختم ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی چچی جیسا درجہ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو اس قدر بے نیاز بنایا کہ ان کی گردن پر کسی کا احسان نہیں، یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پہ جب قریب ترین صحابی ابو بکر نے اپنا اونٹ پیش کرنا چاہا تو آپ نے انکار کیا کہ نبی کسی کا احسان نہیں لیتا۔ اپنے بچوں کو آپ کے بستر پر لٹا کر آپ کی جان بچائی گئی ہے۔ اس طرح کے بہت سے احسانات ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نبی کسی کا احسان نہیں لیتا۔ تو جب وہ رسول جو صحابی کا احسان قبول نہیں کرتا کسی کے احسان کو قبول کر لے تو اس کے اسلام و ایمان کا پھر کیا ہی ذکر ہوگا۔ وہ ہر سابق الاسلام سے پہلے مسلمان، ہر مرد مومن سے پہلے صاحب ایمان، اور شاید اسی حقیقت کا اعلان کرنے کے لیے پروردگار نے اسے کل ایمان کا باپ بنایا، تاکہ جو صاحب ایمان بھی اس کے ایمان کا انکار کرے وہ ناخلف اولاد کہا جائے اور اس کی عظمت ایمان پہ کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اولاد ابو طالب علیہ السلام۔ جناب ابو طالب کی عظمت کردار کی چوتھی دلیل ان کی اولاد ہے کہ جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ ابو طالب کو پروردگار نے براہ راست یہ اولاد عنایت کی، طالب، عقیل، جعفر، علی اور ہانی۔ طالب کا تفصیلی تذکرہ تاریخ میں نہیں، لیکن جس قدر بھی ہے ان کی عظمت کردار کی دلیل ہے۔ عقیل وہ مرد باخبر و بصیرت کہ جن کے علم انساب سے لوگ خوفزدہ اور جن سے اپنے عقد کے موقع پر باب مدینۃ العلم نے بھی مشورہ کیا۔ جعفر وہ مرد مجاہد کہ جنہوں نے اسلام کے پہلے وفد کی قیادت کی، عیسائی دنیا میں تہلکہ برپا کیا، اور ان کے مرتبے کے لیے ان کا تیار ہونا کافی۔ اور علی علیہ السلام وہ صاحب کردار کل ایمان کے جن کے بارے میں سرکار دو عالم کا صریحی ارشاد کہ انسان و جنات مل کر بھی ان کے فضائل کا حساب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، شاید اسی لیے آیت مباہلہ نے انہیں نفس رسول کا خطاب دے دیا کہ جس طرح رسول کے کمالات کا احصاء ناممکن ہے، اسی طرح علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار ناممکن ہے۔ ہانی وہ مقدس خاتون کے جن کے گھر کو پروردگار نے معراج کی بنیاد بنا دیا اور اپنے حبیب کو معراج کی منزلوں میں انہی کے گھر سے بلایا۔ شہدائے کربلا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بلا واسطہ اولاد کے بعد اگر ان کی نسل کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا جس قدر قربانیاں اسلام کی راہ میں اولاد ابو طالب نے دی، دنیا کی کسی نسل، کسی ذریت نے نہیں دی۔ تمام تر اولاد ابو طالب کی قربان ہوئی ہے، ان کے علاوہ بنی ہاشم میں اور کوئی نہیں تھا۔ قدرت نے بھی ابو طالب کے اس شرف کو اس قدر نمایاں کیا کہ ترتیب شہداء میں ابو طالب کی خدمات اور مجاہدات کا مکمل لحاظ رکھا اور ہر قربانی کو عظمت ابو طالب علیہ السلام کی ایک دلیل بنایا۔ کربلا میں بنی ہاشم کی قربانیوں میں پہلا نام علی اکبر علیہ السلام کا آتا ہے۔ ان کے تقدم کا ایک راز تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شبیہ پیغمبر تھے۔ امام حسین ان کے ذریعے دشمنوں پر حجت تمام کرنا چاہتے تھے۔
اور دنیا پہ ہی ثابت کہ جو قوم شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی براہ راست اولاد میں طالب کے بعد پہلے صاحب اولاد جناب عقیل تھے، لہٰذا سب سے پہلے اولاد عقیل نے قربانی دی۔ عبداللہ ابن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل اور احمد بن محمد بن عقیل۔ اس کے بعد دوسرے فرزند جناب جعفر طیار تھے، لہٰذا اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر طیار نے بھی قربانی پیش کی۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر۔ اس کے بعد آخری فرزند مولائے کائنات علیہ السلام تھے، تو ان کی اولاد کی باری آئی اور آپ کی اولاد میں پہلے امام حسن تھے، لہٰذا پہلے ان کی اولاد قاسم ابن الحسن، عبداللہ ابن الحسن، احمد ابن الحسن، اور اس کے بعد امام حسن کے دوسرے بھائیوں کی باری عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، اور آخر میں امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی، لیکن امام حسین پورے جہاد کے سربراہ، لہٰذا انہوں نے اپنی قربانی میں پہلے اس دستاویز شہادت پر آخری مہر لگائی تاکہ انصاف پسند اس مظلوم اور معصومیت پر کسی طرح کا شک نہ کر سکے، جس طرح طویل ترین دستاویز پر بھی مہر چھوٹی ہی لگائی جاتی ہے۔ آپ نے شہادت پر 6۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کاوشیں پسند آ رہی ہوں گی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ واقعاً کہ جس اصلاح کے لیے اس کام کو شروع کیا گیا ہے وہ اصلاح ہر کسی کی زندگی میں نظر آئے۔ دوسرا ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ جو مطالب تاریخ کے، عقائد کے بیان ہوئے ہیں اس کتاب میں، یہ واقعاً بہت ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی الفاظ معنوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت ہی اچھی کاوش ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کا زیادہ تر مشغلہ یا تو موبائل ہوتا ہے یا پھر ان کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی اور ان سب میں لگے رہتے ہیں۔ اسکول میں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس میں ان کے عقائد حقیقتاً مجروح ہو رہے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کی کتابوں کو تو یقین جانیے دل پھٹتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اگر آپ کے بچے اس کتاب کو پڑھیں یا پھر اس اور ویڈیو کو سنیں، چاہے وہ دن میں اس کا صرف 5 منٹ ہی سن لیں، بہت لمبا ہو جائے گا لیکن پھر بھی جس حد تک ان کو آپ یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں ضرور دیں، تاکہ ان کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کی جتنی بھی سوچ ہے وہ ائمہ اطہار اور دین اسلام کی طریقے پہ ہی ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔